اقبال نے کہا قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ زنی آپ جانتے ہیں نا، جب پانی بہت ہی گہرا ہوتا ہے وہاں سے کسی چیز کو اگر تلاش کرنا ہو، ٹریس کرنا ہو، تو غوطہ زنی کرنے والی ایک اسپیشل ٹیم ہوتی ہے، غوطہ زنی کرتی ہے اور کچھ حاصل کر کے آتی ہے۔ میرے اور آپ جیسا بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس وہ ہنر نہیں۔ تو فرمایا کہ اے مسلمان، تو قرآن میں اسی طرح غوطہ زنی کر جیسے پانی کے اندر غوطہ زنی کرتا ہے اور جا کر تلاش کرتا ہے، پھر وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے قرآن کو جب تو کھولتا ہے، اس میں توجہ کر، اس میں انہماک کر۔ اگر تجھے ماجی پریشانیاں قرآن کی طرف آ، معاشی پریشانیاں قرآن کی طرف آ، تیری انفرادی زندگی الجھن کا شکار ہے تو قرآن کی طرف آ، تیری اجتماعی اور عائلی زندگی اگر کسی معاملے میں ڈسٹرب ہے تو اللہ کے قرآن کی طرف آ۔ فرمایا کہ وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں، کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے قرآن پر اتنا یقین ہے اور اس بات پر مجھے اتنا یقین ہے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ ہر شے کو اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگلی سواری کی جو مہار ہے جسے ہم لگام کہتے ہیں، رسا، وہ گر جائے تو میں واپس اس رستے پر تلاش کرنے کی بجائے اللہ کا قرآن پڑھنے لگ جاؤں گا، قرآن مجھے بتائے گا کہ تیری مہار فلاں جگہ پر گری پڑی۔ اتنا پختہ تھا، ایمان اتنا اعلیٰ درجے کا تھا۔ آج ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ جو قرآن مجید برہان رشید کی میں نے آیہ مبارکہ پڑھی تھی اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا کہ اس بات سے ہر وقت فکر مند رہا کرو، ہر لمحہ فکر مند رہا کرو، ہر وقت اس بات پر توجہ کرتے رہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ پھر اللہ کے قرآن نے خود ہی بتا دیا، فرمایا کہ جو اپنے مال اور اپنی اولاد کی فکر میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، یہاں پر اہل شریعت نے لکھا کہ یہاں پر ذکر سے مراد نماز پنجگانہ، اور اہل معرفت نے لکھا کہ زبان پر ہر وقت جاری رہنے والا ذکر اللہ ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، فرمایا کہ اس کو کوئی جج ڈگری دے تو شک ہو سکتا ہے، چیف جسٹس ڈگری دے تو شک ہو سکتا ہے، بینچ اگر کوئی ڈگری دے تو شک ہو سکتا ہے، اس کو ڈگری تو خود خدا دے رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اولئک هم الخاسرون، وہ کائنات کا سب سے زیادہ خسارہ پانے والا ہو جائے گا۔ یہاں اللہ کا قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر سورۃ تغابن کی آیت نمبر 9 کے اندر کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ فرمایا کہ تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، ہم سمجھتے ہیں یا نہیں ایسا؟ اور ہے بھی حقیقت، اللہ کی نعمت ہے۔ انما اموالکم واولادکم، فرمایا تمہارا یہ مال، تمہاری یہ اولادیں فتنہ، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش۔ ہاں، فتنہ سے مراد ہے آزمائش۔ کیسے ہوتی ہے؟ ایک بندہ جس کا 1 یا 2 یا 3 یا 4 بچے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اپنے ان بچوں کے روزگار کے معاملات کے اندر وہ اتنا مست ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ انسان تو انسان رہے، جو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، 7 زمینوں کی تہوں کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں، پتھر کے اندر رہنے والی جو مخلوقات ہے، اللہ نے تو ان کا رزق بھی اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ فرمایا کہ انسان تو اس بارے میں کیوں فکر مند رہتا ہے؟ تیرا کام ہے بس ہلا کرنا، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود پیدا فرما دے گی۔ اس ہلے اور وسیلے کے اندر میرے ذکر سے غافل نہ ہوا کر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا زیادہ مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس واقعہ بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نبی صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نامی شخص آیا، آ کر کہا یا رسول اللہ غریب ہوں، حالات بڑے تنگ ہیں۔ اور جی آج کل اپنے بہت سارے لوگ رونا نہیں ڈھونڈتے، جنہ پیسہ زیادہ آتا جائے انہیں ہی پریشان ہوتے ہیں۔ پھر وہ جانتے ہیں وہ دوسرے بیلیاں کو جڑے جال سٹ کے بیٹھے ہیں بھی کوئی سارے کول آوے تے پھسے، تے جڑا انہاں کول پھس جاندا ہے کہندے اوئے تیرا تو کاروبار ہی بند ہو گیا، تیرے تے جادو ہو گیا، تیرے تے ٹونا ہو گیا، تیرا تو بہت سخت گئی تے بندش کر دیتی، کالا بکرا، پھر کالا دمبا تے کالا چھترا تے پتہ نہیں کی کوئی کالے تو تھلے گالی نہیں کر دے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں،
یا پھر درباروں پہ جاتے ہیں، چادروں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، میں اکثر یہ کہا کہ تو مزارات ہے اور یہاں پہ جانا غلط نہیں، میری بات کا کوئی غلط مفہوم نہ لے، وہ اللہ والے ہیں، ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے اللہ کی رضا میں زندگی بسر کی، اللہ نے جیسا چاہا ویسی انہوں نے زندگی بسر کی، اپنی ساری خواہشات کو اللہ کی رضا پر انہوں نے تابع کیا، تب جا کر ان کو مقام یہ ملا ہے۔ صدیاں گزر گئی، زمانے بیت گئے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، لیکن جس طرح میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس در پہ جانے سے پہلے ذرا اس گھر کی طرف آ جس گھر میں اللہ تجھے بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ادھر آئے گا، میرے سامنے گردن جھکائے گا تو تجھے زمانے کا سب سے سرفراز میں کر دوں گا۔ صرف اللہ کو پسند ہے، وہاں ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ سالبہ نامی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے، بڑا میں تنگ دست ہوں۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیں، بڑی تنگی ہے۔ پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ تیسری بار اس نے پھر کہا، پھر حضور علیہ السلام نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا۔ اب جو حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ سے آشنا تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے محبوب نبی جب کسی بھی چیز کو ناپسند فرماتے ہیں تو حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں، یہ انہیں معلوم تھا، لیکن سالبہ نامی شخص جو تھا وہ نہیں جان سکا، پر اصرار کرتا ہے۔ جب ایک بار، دو بار، تیسری بار اس نے کہا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو مجھ سے بار بار اصرار کر رہا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں دعا کروں دعا کروں۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جس حال میں ہے اسی حال میں بہتر ہے، اگر تو تیرے لیے وہ حالات بدل گیا تو تیرے لیے وہ نقصان دہ ہوگا۔ پھر ضد کرنے لگا، یا رسول اللہ نہیں، میرے لیے دعا کرو، میرا ایمان ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے گا، سرمایہ دار کر دے گا۔ المختصر یہ وہ بار بار اصرار کرنے لگا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا لیے، اس کے لیے برکت کی دعا کر دی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی دعا کو مقام قبولیت عطا فرمایا۔ اس ایک بکری سے آگے بڑھتے 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 اتنا زیادہ اس کا ریوڑ بڑھ گیا، جیسے نے لکھا ہے کہ شہر مدینہ کے اندر جو اس کا مکان تھا وہ تنگ پڑ گیا۔ مدینہ سے باہر اس نے جا کر پھر اس نے جگہ خریدی وہاں پر، جس میں پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بھانا بنا لیا یا ریوڑا تھا وہ بوٹ بنا لیا، اور وہاں جا کر اس نے ملازم بھی بہت سارے رکھ لیے۔ اتنا زیادہ ریوڑ جو تھا وہ بڑھ گیا۔ پھر جب حکم زکوٰۃ آیا، اللہ کے محبوب نبی نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ سالبہ کے پاس اور اسے جا کر کہو کہ تیرے پاس جتنا بھی مال ہے اس کی کاؤنٹنگ کر، اس کی لسٹ بنا کے راستے میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ زکوٰۃ کے اعتبار سے جب حکم آ گیا، اب اس شخص نے کیا کہا؟ اللہ کے محبوب نبی نے اسی وقت کے لیے، اسی نوبت سے بچانے کے لیے اسے چہرہ پھیرا تھا۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ساری زندگی تے بھکھا کٹیاں نے، ساری زندگی تے بھکھا کٹیاں، ساری زندگی فاقے کٹے تے ساری زندگی جناب جی مانگ مانگ کے تے لوکاں کولو ترس ترس کے گزارے کیتے، ہن اگر مالدار ہو ہی گئے، جو خوشحالی آ ہی گئی تو ہن زکاتاں دے حکم آ گئے۔ انہیں کیا کہ میں تے زکات زکوت دینی، بس اس کا یہ کہنا ہی تھا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ قاصد آیا، حضور نے اس کے بولنے سے پہلے اس کو خاموش کرا دیا۔ فرمایا کہ تو ٹھہر جا، میں جان گیا اس نے کیا جواب دیا ہے۔ فرمایا اس کے جواب کو میں سمجھ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ ختم، اب اللہ جانے اور وہ جانے۔ لفظوں میں کہنے کہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ یہاں پر یہ بھی میں عرض کر دوں، آج اس مجمع کے اندر جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو صاحب مال لوگ ہیں، اس بات کی فکر کریں اگر وہ مالک نصاب ہیں تو ہر سال زکوٰۃ دیا کریں، اس لیے کہ جو اپنے آپ نہیں دیتا وہ لینے والا لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برے وقت سے آزمائش سے بچائے۔ بہرحال حالات کی تنگی اس کی ایسی آئی، جو دن گزرتا گیا، ہر رات بیتی گئی، وہ جانور مرنا شروع ہو گئے، بیماری آ گئی، کرتے 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 بالآخر اسی مقام پر آ گیا، اور اسی طرح پھر وہ مفلوق الحالی پر آ گیا جیسے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے قدموں کو آ کر پکڑا، رونے لگا زاروں قطار کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ فرمایا کہ تیری غلطی کی مہلت اللہ نے تجھے عطا کی تھی، لیکن تیرے اندر ہرس اور لالچ اتنا آ گیا تھا کہ اس ہرس اور لالچ نے تیری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ تو حاضرین محتشم، یہ ساری گفتگو کا کلائمیکس یہ ہے کہ اللہ ہمیں بار بار اپنی اس مینول بک کے اندر، گائیڈ بک کے اندر ہمیں یہ فرماتا ہے کہ رزق کا مالک تو وہ ہے، خزانوں کا مالک وہ ہے جس نے پیدا کیا، رزق دینا ہی دینا ہے۔ خدا کے لیے کسی کی حق تلفی نہ کرو، خدا کے لیے ملاوٹ نہ کرو، خدا کے لیے دھوکہ دہی نہ کرو، خدا کے لیے دکھا کے اور دینا کچھ اور یہ نہ کرو، اور خدا کے لیے جائز منافع خوری بھی نہ کرو۔ ایز اے مسلم یہ ہمارے لیے لازم ہے، اور ہمارا ایمان اور تیقن اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ رزق کے خزانوں کا مالک جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات میری چند ایک معروضات کو قبول فرما کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔